کسی نہ کسی طرح اس فرقہ سے متاثر ضرور ہے۔ ایٹمی پلانٹ یہ تھا، اصل وائرس جہاں سے شروع ہوا، تو اب اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے بھی بغض صحابہ کا شکار ہے۔ کئی لوگ، ہر فرقے میں ایسے آدمی موجود ہے۔ تو یہاں یہ ایک مقدمہ ہے، اس کو پیش کرو قرآن پر، ایک ایک چیز کو کتاب اللہ پہ لانا ہے، قرآن مقدس پر۔ اگر آپ غور کریں گے تو دشمنان صحابہ نے جتنے اعتراضات کیے صحابہ پر، اس کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور ان سے بھی پوچھو تمہارا ماخذ کیا ہے؟ تم اصحاب پیغمبر پہ اعتراض کرتے ہو، تم مدعی ہو، اور تمہارا دعویٰ اصحاب پیغمبر پہ جرح کرنا، تم اپنا ماخذ لاؤ، اس کی حیثیت بھی واضح کرو، اور ہم تمہارے سامنے وہ کتاب لاتے ہیں جس کا میدان میں تمہارا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کر کے دیکھو، وہ تو اندر بیٹھ کے لکھتے ہیں نا، یہ اصل قرآن نہیں ہے، وہ تو اپنی خاص مجالس میں اصل قرآن یہ نہیں۔ حرف و بدل و زید و نقصا، اس قرآن میں تحریف ہو گئی، بدل گیا، کمی زیادتی ہو گئی۔ یہ تو اپنے مذہب کے خاص مجالس کتب میں فصل الخطاب جیسی بدنام زمانہ کتاب، اس طرح کی کتابیں کمی، صافی، عیاشی، اس طرح کے گند میں اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنی مجالس میں تو کہتے ہیں ہم اس قرآن کو مانتے ہیں۔ اب جو وہ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں ان کا بھی ذرا ذہن دیکھو۔ سب سے بڑا اعتراض وہ ہے کہ صحابہ معاذ اللہ منافق تھے۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی، جی نفاق کا الزام، وہ مومن نہیں تھے، منافق تھے معاذ اللہ۔ دوسرا، نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، یہ دوسرا اعتراض۔ اب اگر پہلا دیکھیں، جب مومن تھے ہی نہیں تو مرتد کا کیا معنی؟ ایک طرف دعائی دیے جا رہی ہیں، وہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، جب مومن ہی نہیں تو مرتد کا کیا مطلب؟ آگے پھر اپنی کتابوں میں جی ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ، سب لوگ مرتد ہو گئے معاذ اللہ، 3 آدمی باقی رہ گئے، باقی سارے گئے۔ پھر جب دیکھا نفاق کا دعویٰ بھی قرآن نہیں چلنے دیتا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، قرآن مقدس اصحاب رسول کے ایمان کو کس انداز میں ثابت کرتا ہے، ہر موڑ، ہر مقام جہاں پر بھی اصحاب محمد کا تذکرہ کیا، ان کے ایمان کو بیان کیا۔ ہجرت کا مقام ہے، ایمان کا بیان ہے۔ بدر کا مقام ہے، المومنین کے ساتھ ایمان کی سند ہے۔ احد کا تذکرہ، ایمان کی سند۔ حنین کا تذکرہ، ایمان کی سند۔ حتیٰ کہ وفات رسول کے بعد خلافت کا تذکرہ، تو الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، ایمان کا تذکرہ خلافت سے پہلے،
ایمان کی سند، خلافت کے دوران ایمان اور توحید کی سند، حتیٰ کہ دنیا میں بھی ایمان کی سند، اور میدان قیامت میں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن پھر ایمان کی شہادت، وہ نفاق کے دعوے کہاں گے؟ آؤ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اصحاب رسول کو دیکھنا ہے، آؤ قرآن میں دیکھو، اور قرآن نے جب فیصلہ کر دیا، اب جو اس فیصلے کو نہیں مانے گا تو وہ کافر تو ہو گئی صحیح، اصل فرقہ بازی کی بنیاد رکھنے والا وہ ہے۔ دوسرا جی، معاذ اللہ ارتداد کا یہ الزام، تو اگر آپ قرآن دیکھیں، قرآن مقدس نے اصحاب رسول کے انجام کو ذکر کیا اور یہ گارنٹی دے دی، اولئک هم الراشدون لہم مغفرۃ ورزق کریم، گارنٹی دے دی کہ اصحاب محمد آخرت کے اعتبار سے اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت و صراط مستقیم پر متسلب اور مضبوط بھی ہیں، اور آخرت میں لہم مغفرۃ ورزق کریم، آخرت میں انہی کے لیے بخشش ہے، انہی کے لیے جنت ہے۔ تو مال ذکر کیا، پورا قرآن مطالعہ کرے، جہاں صحابہ کا تذکرہ آئے گا قرآن مال ذکر کرے گا، سب جنتی ہے۔ پھر آئے فسق اور نافرمانی، یہ اعتراض قائم کیا بعض جاہلوں نے کہ صحابہ میں فسق تھا اور اللہ رسول کی نافرمانی تھی، یہ ایک الزام آیا، تو ہم کہتے ہیں قرآن سے پوچھ لو۔ قرآن مقدس بیان کرتا ہے قالوا سمعنا واطعنا، جب بھی انہیں اللہ رسول کی دعوت پہنچی، وہ جس حالت میں بھی تھے، انہوں نے ایک ہی انقیاد کا جملہ کہا، اور وہ جملہ ہے سمعنا واطعنا، ایک، اور پھر فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ تین چیزوں کی گارنٹی دے دی کہ کسی صحابی کے دل میں کفر نہیں آ سکتا، فسق نہیں آ سکتا، اور اللہ رسول کی نافرمانی نہیں آ سکتی۔ اب یہ قرآن ہے، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، الفاظ کا بھی فرق رکھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں پیغمبر معصوم ہوتا ہے، معصوم وہ ہے جس کے قریب گناہ آ نہ سکے، اور صحابی محفوظ ہوتا ہے، محفوظ وہ ہے جس کے ذمہ گناہ رہ نہ سکے، جس کے ذمہ گناہ رہ نہ سکے، سب صحابہ محفوظ۔ اور اس معاملے میں فسق، عصیان، کفر کے معاملہ میں قرآن نے وہی گارنٹی دے دی، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو آیت ہے یہ پیغمبر کریم کی دعا کا جواب ہے۔
احد میں نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ زخمی، خون جاری، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ وہ شہید ہوئے، 70 زخمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا مانگی، دعا کرتے ہوئے اب دعا سننا، کہتے اللہم یا اللہ، اللہم۔ دعا پیغمبر کی کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہم کے معنی طالب علموں کو تو پتہ ہے، جو دوسرے ہیں نا وہ بولے۔ اللہم کا کیا معنی؟ بولو یا اللہ۔ اللہم کا معنی یا اللہ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مولویوں کو بھی نہیں آتا، یا آتا ہے تو جان بوجھ کے بے ایمانی کرتے۔ اللہم کا معنی یا اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، کیا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ۔ درود آتا ہے؟ پڑھو ذرا، اللہم صلی علی، ادھر بھی اللہم یا اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ۔ یا اللہ میں کس کو بلایا گیا؟ اللہ کو یا رسول کو؟ کتنا بے ایمان ملا کہ امت کو لڑا رہا ہے، نبی پاک درود سنتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو کہو بے ایمانہ، تجھے درود کا معنی ہی نہیں آیا۔ درود میں بات ہی اللہ سے، اللہم صلی علی محمد۔ اگر یہ اللہم سمجھ آئے نا، درود میں پیغمبر سے بات نہیں، پیغمبر کے حق میں بات ہے اور اللہ سے بات ہے۔ تو اللہ سنتا ہے یا نہیں؟ اور مولویوں نے امت کو کہاں لڑایا کہ نبی پاک سنتی۔ اس کو کہو پہلے یہ تم متعین کرنا درود دا معنی کی، آج تم بھی گھر میں جا کے دیکھنا، یا کسی سٹوڈنٹ سے پوچھ لینا، اپنے مسجد کے مولوی سے پوچھنا، لیکن آگے پیچھے نہیں بتانا۔ اس کو اتنا پوچھو مولانا جی اللہم کا کیا معنی ہے؟ اگر تم نے درود کی کوئی بات کی تو مولوی چونکہ چنانچہ تک پہنچ جائے گا، اسے پوچھو اللہم کا معنی بتاؤ، آگے ہم تکڑے کر لیں گے۔ اللہم کا معنی یا اللہ۔ پیغمبر کی ویسے بھی دعا بڑی پرتاثیر، دل سے نکلنے والی دعا، لیکن آج تو امام کائنات زخمی ہو کر، اور زخمی بھی کرنے والی اپنی قوم، اپنی برادری، آپ کے شاگرد اور صحابہ سامنے 70 لاشیں پڑی ہیں، 70 زخموں سے چور ہیں، اور اس حالت میں پیغمبر کریم دعا کر رہے ہیں، اور دعا بھی دیکھنا کیسی ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ہمیں ایمان محبوب بنا دے، ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال۔ حبب الینا الایمان، ایمان دا سانو عاشق بنا دے، ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، یہ مقبول دعا ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان۔ اور آج تو کیا دعائیں مانگتا ہے؟ یہ حاجی صاحب کعبے میں بھی جا کر اپنی ڈھگیا سے دعا کر رہے، دکان کے لیے، یا اللہ گائے دا دودھ بڑا تھوڑا ہی، ایک کعبے بے ایمان کعبے جا کے بھی دنیا مانگ رہی ہے، دنیا مانگ رہا ہے، لیکن پیغمبر میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو کر کیا 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 مانگ رہے ہیں؟ اپنے اور صحابہ کے لیے ایمان کی محبت مانگ رہے ہیں۔ اور اگر یہ چیز سمجھ آئے نا
تو پوری زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ سب سے بڑا قیمتی خزانہ، سب سے بڑا قیمتی چیز وہ ایمان ہے، بشرطے کہ سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے پیغمبر کریم نے وہ چیز مانگی، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہمیں ہمارے لیے ایمان کو حبب، آسان سا ترجمہ محبوب بنا دے۔ کیسے محبوب بنا؟ دنیا کی کسی چیز کی محبت ہمارے دل کے کسی کونے میں نہ رکھنا، ہمارے دل میں محبت ہو تو ایمان کی، قدر ہو تو ایمان کی۔ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، وزینہ فی قلوبنا، اس ایمان کو ہمارے سینوں میں مزین کر دے۔ زین ہو، میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تم یاد بھی کر لو۔ زینہ فی قلوبنا، اس ایمان کو ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں مزین کر دے، خوبصورت کر دے، سونا کر دے، اور پنجابی معنی ڈھکا دے۔ زینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، وجعلنا من الراشدین، اور کر دے ہمیں راشد، ہمیں راشدین میں سے بنا دے۔ یہ پیغمبر کریم نے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، آگے اولئک ہم الراشدون۔ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ فرمایا حبب الیکم الایمان، ایمان اس طرح کا محبوب کیا، اس طرح کا ایمان نصیب کیا اور ایمان کی محبت ڈالی کہ اب تین چیزوں کی گنجائش بھی نہیں رہی، نہ کفر ان کے قریب آئے، نہ فسق ان کے قریب آئے، اور نہ عصیان، نہ فرمانی ان کے قریب آئے۔ یہ میرا بھائی واعتصموا بحبل اللہ، قرآن پہ جو تاریخ قرآن سے ٹکرائے اس تاریخ پہ لعنت کر اور اپنا ایمان بچا، اللہ کی کتاب کو مان۔ قرآن مقدس کس رنگ میں عظمت صحابہ کو بیان کر رہا ہے۔ اور ایک اور مقام آیا، قرآن کا ایک ایک جملہ اس کی گہرائی نصیب ہو جائے، عمق نصیب ہو جائے، ایک ایک کلمہ میں علم کے سمندر موجود ہیں۔ ایک جملہ لایا، امتحان اللہ قلوبہم، امتحان اللہ قلوبہم، توجہ میری طرف، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، محمد کا صحابی ہر ایک کو بننا نصیب نہیں، محمد کی سنگت، پیارے پیغمبر کی صحبت اور سنگت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی کہ جو کوئی ہمو سمو آئے وہ بھی ساتھ مل جائے، جی میں بھی صحابی، میں بھی صحابی، فرمایا نہیں۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں لانے کے لیے ہم نے امتحان کرنا ہے۔ جو امتحان سے پاس ہوگا اسے صحبت مصطفیٰ کا داخلہ ملے گا، اور جو ایمان میں پاس ہی نہیں، جو امتحان میں پاس ہی نہیں، اس کو میں نے محمد مصطفیٰ کا صحابی بنانا ہی نہیں۔ امتحان اللہ قلوبہم، یا اللہ امتحان کس چیز کا ہوگا؟
ابھی طالب علم بیچارے امتحان سے فارغ ہوئے، کہیں نفاق المدارس کے امتحان، کہیں وحدت المدارس کے امتحان، کہیں سکول اور کالج کے امتحان، اور بڑا امتحان کیا ہوتا ہے؟ قدوری شریف، ہدایہ شریف، مشکات شریف، سلم پاک، مختصر معانی شریف اور مرکات اور کتبی پاک، ان کے امتحان ہوتے ہیں۔ ان کا امتحان کس کا ہوا؟ امتحن اللہ قلوبہم، یا منطق شنطق کے امتحان نہیں، اصول شصول کے امتحان نہیں، آپ کی سنگت میں آنے کے لیے اللہ نے لوگوں کا جو امتحان لیا، فرمایا وہ دلوں کا امتحان لیا، قلوبہم، دلوں کا امتحان لیا۔ اور دلوں کا امتحان کیا؟ للتقوی، دلوں کا امتحان کہ ان کے دل کس کے دل اللہ کی توحید کو قبول کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ یہ نغمہ ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، ہر ایک کو توحید نہیں مل سکتی، اگر ہر ایک کو ملتی تو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنی بڑی جہنم بنی، اس لیے اللہ نے اختیار دیا، لیکن ہر ساز پہ یہ نغمہ گایا نہیں جاتا۔ فرمایا هو اعلم بالمہتدین، اللہ ہی جانتا ہے بالمہتدین، کون ہدایت کے قابل ہے کون نہیں۔ اور اللہ کا اصول یہ نہیں ہے کہ رنگوں کو دیکھے، علاقوں کو، قبیلوں کو، مال دولت کو نہیں، اس کا انتخاب ہے دل قابل ہو قبول توحید کا۔ دل قابل ہو کس کے لیے؟ قبول توحید کی قبول کا دل قابل ہو، دل میں صلاحیت ہو، اور وہ اگر رنگوں کو دیکھتا تو بلال کو کبھی بھی توحید نصیب نہ ہوتی، اور اگر خاندانوں اور نسبوں کو دیکھتا تو حاجی ابو جہل شاہ صاحب کبھی جہنم میں نہ جاتا۔ نسب بھی عالی، ابو لہب شاہ صاحب وہ بھی بزرگ تھے، اور آپ کے خاندان کا آدمی وہ بھی جہنم گیا۔ ابو طالب شاہ صاحب، تو نے تو جو شاہ بنائے، کوئی کھوتا شاہ، کوئی لسوڑی شاہ، کوئی دولا شاہ، واہ، دولو شاہ، نولو شاہ، تنور شاہ، تے ترپڑ شاہ، تے فلانا شاہ، تو تے شاہ دے ستیہ ناس کر دیتا۔ لیکن ابو لہب اصلی شاہ، بول کے اصلی شاہ، جو جس قوم کو تو سید بولتا ہے کہ یہ سید ہیں، تو ابو لہب میرے نبی کا چچا تھا، نورانی چہرہ۔ آج کل تو ملا اور پیر اپنا چہرہ سجانے کے لیے امریکہ کی کریمیں استعمال کرتے ہیں، اور جب تم دیکھتے ہیں ماشاء سبحان اللہ، منہ بڑا چمک رہا ہے نا، پھر کہتے ہیں مولوی فیصلہ کر دو، ہمارے منہ پہ نور زیادہ ہے یا مماتیوں کے منہ پہ؟ تو ہم کہتے ہیں تمہارے منہ پر سور زیادہ ہے، پھر تم نے ساری وہ سور کی چربی بلی ہوئی ہے، سور تو ہونا ہے۔ خیر، آؤ، ابو لہب پیارے پیغمبر کا چچا ابو جہل، اتنا بڑا چودھری سردار، اگر نسب پہ ہدایت ملتی تو ابو جہل چودھری کو، ابو لہب کو مل جاتی، عتبہ شیبہ کو مل جاتی۔ نہ میرا بھائی، یا نسب بھی کام نہیں آئے، پیغمبر کی رشتہ داری بھی کام نہیں آئی، رشتے میں بھی قریبی، خاندان بھی اونچے،
مال بڑے بڑے مالدار، مکہ کے بڑے بڑے تاجر سب رہ گئے، اور حضرت بلال مال بھی نہیں، غلام ہے، رنگ بھی نہیں، نسب اور نسل بھی حبشی ہے، وہ آیا اور وہ چلتا زمین پہ ہے، اور اس کی دھمک کبھی اللہ عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان ہوا، اور دل کا امتحان کس چیز کا کہ کس کا دل کلمہ تقوی کے، یعنی توحید والا کلمہ لا الہ الا اللہ، کون ہے اس کو قبول کرنے والا، کون اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کس کے دل کی زمین بنجر ہے، کس کے دل کی زمین زرخیز ہے، کس کے دل کی زمین بنجر ہے، اور وہ ہمیشہ ہر شرک کفر کی طرف جائے گا، بنجر زمین والا۔ اور جس کے دل کی زمین کام کی ہوگی وہ اللہ کی توحید کی فصل کے لیے تیار ہوگی۔ تو اس لیے میرا بھائی ایک ہی شرط رکھی، اور وہ شرط کیا رکھی؟ یا اللہ تو ہدایت دیتا کس کو ہے؟ پہلے تو فرمایا ہر ایک کو نہیں ملتی، یجتبی الیہ